TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 4,92,303 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,308 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 12,86,666 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 24,626 हो गईं, जबकि 11,81,251 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,92,303 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,308 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,58,134 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,987 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,08,790 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,110 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,34,341 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,602 है। कनाडा में सियासी जमातों ने कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में सियासी जमातों ने कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। कनाडा में सियासी जमातें आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए लाइहा अमल तय कर रही हैं। ताहम तमाम सियासी पार्टियों को कोरोना के दौरान इंतखाबी मुहिम चलाने का मुश्तरका चैलेंज दरपेश है और इस सिलसिले में हर पार्टी ने अलग अलग मंसूबे तैयार किए हैं। कंजर्वेटिव्स इस वक्त कई कश्तियों पर सवार हैं। उनके सामने इस वक्त जो सबसे बड़े हदफ हैं वो फंड रेजिंग, नामजदगी और अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स की डिजिटल तैयारी है। पार्टी का कहना है कि इसने साल के पहले 3 महीनों में $8.5 मिलियन का रिकॉर्ड फंड इकट्ठा किया। ये किसी दूसरी पार्टी की आखिरी छमाही के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा हुआ था। अब तक पार्टी की तरफ से 197 उम्मीदवारों को नामजद किया गया है। दूसरी पार्टियों की तरह NDP ऑनलाइन मुहिम और सोशल मीडिया इश्तिहारात पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की मंसूबाबंदी कर रही है। इस हफ्ते तक लिबरल्स ने 152 उम्मीदवार नामजद किए हैं। 4 अहदेदारों, जिनमें साबिक काबीना के वजीर नौदीप बेंस, जो ग्रेड्स की मुहिम के शरीक सदर भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो दोबारा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। हालिया सर्वे के मुताबिक लिबरल्स इब्तिदाई तौर पर मुतजलजल वैक्सीन प्रोग्राम और टूरिस्ट के साथ फंड रेजिंग के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क के बावजूद अपनी साबका मकबूलियत को फरोग देने की उम्मीद रखते हैं। हालिया सर्वे के मुताबिक लिबरल्स के ओंटारियो में अच्छे खासे वोट हैं और वहां उन्हें खास तौर पर मजबूत हिमायत हासिल है। कनाडा में कोरोना वायरस के दौरान नर्सों को शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के दौरान नर्सों को शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अस्पतालों में पैंडेमिक के केसेस में इजाफे के साथ साथ नर्सों को भी काम के शदीद दबाव का सामना है और नर्सें इस सूरत हाल से शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो रही हैं। कनाडा की सरकारी मुलाजमीन की यूनियन के लिए ऑरिकल पोल रिसर्च के जरिए किए गए एक नए सर्वे और सर्विस एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल यूनियन के जरिए किए गए एक अलहदा सर्वे के मुताबिक नर्सें शिफ्टों में 12-12 घंटे काम कर रही हैं और ख़तरनाक हालात में काम करने की वजह से वो ज़हनी और जिस्मानी तनाव का शिकार हैं। नर्सों की यूनियन ने इंतज़ामिया से काम के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। ऑरिकल पोल 2,600 रजिस्टर्ड नर्सों के जवाबात पर मबनी है, जिनका ताल्लुक सूबे भर में क्योप नुमाइंदों से है। 80% से ज़्यादा ने कहा है कि उन पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। 86% ने कहा है कि उनका ख्याल है कि पिछले 12 महीनों में तिब्बी निज़ाम की खराबियों के बारे में इल्म हुआ है। 90% से ज़्यादा अफराद अपने ख़ानदानों में कोरोना वायरस से होने के बारे में परेशान हैं। बताया गया है कि सर्वे में शामिल 30% कारकुनों ने अपना पेशा छोड़ने पर गौर किया है। नर्सें इंतहाई काम के बोझ तले हैं। उनमें से बहुत सी नर्सें दूसरी मुलाजमतों की तलाश में हैं। इससे ये भी तशवीश है कि वबाई मर्ज के दौरान बर्दाश्त किए जाने वाले सदमात को बरसों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि ये जहनी सेहत को मुतासिर करते हैं। ओंटारियो काउंसिल ऑफ हॉस्पिटल यूनियंस के सदर ने कहा है कि हुकूमत नर्सों पर बढ़ते हुए दबाव को दूर करने, उन्हें दिमागी सेहत की मजीद मदद की पेशकश और उजरत में इजाफा करने की ज़रूरत है।
نرسز غیر معمولی سہولیات، توسیعی شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم لازمی ہے اور زیادہ تر نرسوں نے وبا کے آغاز کے بعد سے چھٹی نہیں لی ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNSF نے امریکی بحری جہاز USS لیبون اور کینیڈین بحری جہاز HMCS کیلگری کے ساتھ مشق میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے تحت باقاعدگی سے بحر ہند کے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں۔ مزید برآں CTF 150 کے تحت پاک بحریہ کے جہاز PNSF نے فوکسڈ آپریشن چینوک آرچر میں امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور ہوائی جہازوں کے ساتھ شرکت کی۔ اس مشق کا مقصد ہیش ہائی وے سے لے کر عمان کے مشرقی علاقے تک منشیات اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کرنا ہے۔ فوکسڈ آپریشن کے دوران پاک بحریہ کے جہاز PNSF نے امریکی بحری جہاز USS لیبون اور کینیڈین بحری جہاز HMCS کیلگری کے ساتھ مشق میں شرکت کی۔ مشق کا بنیادی مقصد شرکت کرنے والے ممالک کی بحری افواج کے مابین مشترکہ آپریشن اور ہیش ہائی وے سے متصل علاقے میں غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ پاک بحریہ ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ بحری سیکیورٹی اور سمندروں میں قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے عزم کے لیے مستعد ہے۔ پاک بحریہ کی فوکسڈ آپریشن جیسی بین الاقوامی مشقوں میں شرکت ہر قسم کی بحری دہشت گردی کی روک تھام کے عزم کا عملی مظاہرہ ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے کے وقت گھر میں سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ کولوراڈو پولیس کا کہنا ہے کہ جائے واقعہ پر پہنچے تو 5 افراد ہلاک ہو چکے تھے جبکہ ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا جسے اسپتال منتقل کیا گیا اور وہ بھی دوران علاج ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریب میں موجود بچوں پر ملزم نے فائرنگ نہیں کی۔ واقعہ کیوں ہوا اس کی وجہ سامنے نہیں آئی جس کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نامعلوم ہیکرز کی جانب سے غیر معمولی سائبر حملے کے بعد امریکہ کے ٹاپ فیول پائپ لائن آپریٹر کولونیل پائپ لائن نے خلیجی ساحل سے ریاستہائے متحدہ کے مشرقی اور جنوبی حصے کو رسد روک دی ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے 5,500 میل تک نیو جرسی اور ٹیکساس کے درمیان روزانہ 100 ملین تک تیل پہنچایا جاتا ہے۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے نتیجے میں نیو یارک کی آئل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ یہ کمپنی ہر روز 25 لاکھ بیرل پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول اور پیٹرولیم کی دیگر تیار اشیاء کم و بیش 550 میل کے فاصلے تک پائپ لائنز کے ذریعے پہنچاتی ہیں اور مشرقی ساحل کی 45% رسد گاڑیوں کے ذریعے پہنچاتی ہے۔ سائبر حملے کا علم ہونے کے بعد کولونیل پائپ لائن نے اپنے سسٹم بند کر دیے تاکہ حملے کے اثرات کو محدود رکھا جا سکے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سائبر حملے سے کچھ سرگرمیاں روکنا پڑی ہیں اور چند IT سسٹم بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تیل کی صنعت کے ذرائع اور ایک سابق سرکاری افسر نے بتایا کہ سائبر حملے کرنے والے ہیکرز غیر معمولی مہارت کے حامل سائبر کرمنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحقیقات کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس حملے میں کہیں ڈارک سائٹ نامی گروپ تو ملوث نہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصی میں پرتشدد کارروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصی میں پرتشدد کارروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا جبکہ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل فوج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن سے معاملے پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت کی۔ رمضان کی 27ویں شب مقبوضہ بیت المقدس میں عبادت کرنے والے نمازیوں پر اسرائیلی فوج کی اسٹن گرینیڈ اور ربڑ کی گولیوں سے فائرنگ اور مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپوں میں کئی سو فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ادھر یورپین یونین نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یروشلم میں موجود کشیدگی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرے۔ پوپ فرانسس نے بھی
تشدد روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیت المقدس تشدد نہیں عبادت کی جگہ ہے۔ پوپ نے اسرائیلی تشدد کے خلاف تیونس کا فوری سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل نے 1967 میں جنگ کے ذریعے مشرقی بیت المقدس اور اولڈ سٹی پر قبضہ کر لیا تھا جو یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے مقدس مقامات ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 15,89,70,000 سے زائد افراد متاثر اور 33,06,746 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 15,89,70,000 سے زائد افراد متاثر اور 33,06,746 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 13,65,17,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,91,45,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,95,812 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,34,76,781 افراد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,26,62,000 سے زائد ہے اور 2,46,146 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,51,84,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,22,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,77,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,06,392 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 48,80,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,13,326 ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 43,029 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 50,31,332 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 43ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,072 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,26,384 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔